حضرت جندب بن جنادہ جن کی کنیت ابو ذر ہے، قبیلہ غفار سے جن کا تعلق ہے، یہ غیر معمولی شخصیت ہے. یعنی وہ صحابی کے جس پر خود صحابیت کو ناز ہے، جن کے حق میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے خیر فرمائی ہے، امیر المومنین کی وفادار ترین شخصیت. سوال یہ کہ ایک جانب حضرت ابو ذر غفاری کی شخصیت عظیم المرتبت شخصیت کہ تیسرے مرحلے میں آپ نے اسلام قبول کیا. البتہ آپ کے اسلام لانے اور دیگر بعض افراد کے اسلام لانے کا باہم تقابل نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابو ذر کا اسلام لے کے آنا اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر اسلام لائے. اس لیے پھر عہد رسالت اور بعد از عہد رسالت مشکل ترین حالات میں ایک لمحے کے لیے بھی اسلام میں، توحید میں، ختمی مرتبت کی رسالت میں شک نہیں کیا. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے افراد زندگی بھر شک و ریب اور تذبذب و تشکیک کی کیفیت میں مبتلا رہے اور اظہار بھی کرتے رہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر بعض معروف افراد میں سے کسی نے اظہار کیا کہ جتنا شک آج مجھے محمد مصطفیٰ کی رسالت میں ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور ختمی مرتبت ان افراد سے نشاندہی بھی کرتے تھے. ایک سے فرمایا کہ تم احتیاط کیا کرو، تمہارے اندر شرک اور کفر اس طرح سے دوڑ رہا ہے جس طرح سے سیاہ تاریک رات میں کسی سیاہ پتھر کے اوپر ایک سیاہ چیونٹی چل رہی ہوتی ہے، اتنی مخفی اور مرموز انداز میں کہ خود پتہ نہیں چلتا، لیکن تمہارے اندر شرک موجود ہے، تمہارے اندر کفر پایا جاتا ہے. اور اگر تم نے اس لیے ختمی مرتبت یہ نذیر کا مطلب ہے کہ نظارت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، یہ بیماری ہے، یہ روحانی مرض جو تمہارے اندر جس کی میں تشخیص کر رہا ہوں، اس لیے بتا رہے ہیں پیغمبر کہ اگر تم نے اس کا علاج نہ کیا، معالجہ نہ کیا، اسے بہتر نہ کیا تو یہ بڑھتے بڑھتے پھر تمہیں کلی طور پر کافر اور کلی طور پر مشرک بنا دے گا. یہ بات اہم ہے. اس لیے پھر صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کی زندگی میں وہ مرحلہ آتا ہے کہ سیدہ نے حقائق کو کس طرح سے تشبام کیا. میں شرمندہ ہوں، نہیں بیان کر سکتا. سیدہ کا کسی کے سلام کا جواب نہ دینا یہ اس تسلسل کا انتہائی نتیجہ ہے. اگر آپ غور فرمائیں کہ سیدہ نے کیا کام انجام دیا. اور اس کربلا دفعتاً پیش نہیں آئی، اچانک پیش نہیں آئی. یعنی 50 سالوں میں جو سفر ثقیفہ سے غدیر تک پہنچا ہے اور غدیر سے لے کر عاشورہ تک، کربلا تک پہنچا ہے، یہ مقام فکر ہے. یعنی 11 ہجری کے اوائل میں وہ شخصیت کے جسے ختمی مرتبت نے دیر تک اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھا ہے اور 4 مرتبہ یعنی پیغمبر گرامی اسلام نے امیر المومنین کو یہاں بغلوں سے اٹھایا ہوا، بلند کیے ہوئے، اور اس حالت میں 4 مرتبہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جملہ 4 مرتبہ ادا کرنے کے لیے تو وقت چاہیے. اتنی دیر تک علی کو اٹھا کے رکھا ہے، علی کے قدم زمین پر نہیں تھے. کمال طمانینت کے ساتھ. اور پھر صرف 70 دن گزرنے کے بعد جب پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت ہوئی تو اسی علی کے گلو اطہر میں امت نے رسی ڈالی. یہ بات، اور پھر 50 سالوں کا یہ سفر جو مولا متقیان کے گلو اطہر میں رسی ڈالنے سے جس کا آغاز ہوا ہے، وہ آپ کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے گلو اطہر تک رسی میں. اگر 11 ہجری میں امیر المومنین کے گلو اطہر میں رسی کو نہ ڈالا جاتا، ممکن نہیں تھا کہ 61 ہجری میں 50 سال گزرنے کے بعد آپ کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی اس طرح سے توہین کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور پھر شام کی اسیرے کی دوران اپنے زمانے کی فاطمہ زہرا کے گلو اطہر میں رسی کو رکھا گیا.
یہ وہ درد ہے کہ بشر اگر قیامت تک اس پر گریا کرتا ہے. سو یہ کیسے ہوا؟ اس فکری تسلسل کو سمجھنا ناگزیر. میں آتے وہ سوچ رہا تھا کہ آج کے دن چونکہ متصل 3 دن یہ مجالس ہیں تو اس میں کیا بیان کیا جائے کہ ایک نتیجے تک ہم پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. تو مجھے انہی 10 ایام، چونکہ ایک سورہ فجر کی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان 10 دنوں سے مراد ماہ مبارک ذی الحج کے 10 دن ہیں. یہ دن بہت اہمیت کے حامل ہیں. لیکن سورہ فجر جیسا کہ میں نے پہلے اس پر کئی نشستیں آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے بڑھ کر چند مزید پہلو، چند مزید جہتیں جو میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض نہیں کی، وہ کل و پرسوں گفتگو میں عرض کروں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کے تسلسل میں، اور حضرت مسلم ابن عقیل کی مظلومانہ شہادت کے تسلسل میں، اور اس باہمی ربط کو محسوس کر سکیں کہ حسین ابن علی کون ہے، اور کربلا ارتجالن پیش نہیں آئی، کربلا دفعتن پیش نہیں آئی، کربلا اچانک پیش نہیں آئی. کربلا تسلسل ہے، یعنی جو ثقیفہ سے سفر شروع ہوا ہے پھر 50 سال طے کرتے ہوئے یہ عاشور تک پہنچا ہے، یہ کربلا تک پہنچا ہے. اس بات کو سمجھنا ناگزیر ہے. پھر سرور و سالار شہیدن سید الشہداء کا کردار ہمیں سمجھ میں آئے گا. پھر آپ کے تمام تر فضائل کا راز اور رمز ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی خود شیخ طوسی جیسی شخصیت نے، حتیٰ ابو جعفر یعقوب کلینی نے ان احادیث کو بیان کیا، اور اپنی امالی میں شیخ طوسی نے بیان کیا کہ ایک جناب ابو وزیر نے امام ششم سے عرض کیا کہ یہ جو اتنی بلند عظیم قربانی دی سید الشہداء نے، تو بدلے میں پروردگار نے آپ کے جد حسین ابن علی کو کیا عطا کیا؟ تو امام ششم نے فرمایا، جسے شیخ طوسی جیسی شخصیت نے بیان کیا ہے، اسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ نے آپ کے قبا کے نیچے دعا کو مستجاب قرار دیا، اور دیگر فیوز و برکات، اور اگر کوئی آپ کے اوپر گریہ کرے گا پروردگار اس آنسو کے عوض میں پروردگار نے اس کے لیے جنت کو قرار دیا ہے، اس کی شفاعت، باقی بہت کچھ بیان کیا. یہ حدیث میں بالتفصیل عرض کروں، لیکن جو بات جملہ اہم ہے، یہ سننے کے بعد حضرت ابو بصیر نے عرض کیا، فرزند رسول، یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ تمام تر فضائل کہ اگر کوئی زائر اپنے گھر سے چلے گا، کربلا جائے گا، اور جتنا وقت وہ زیارت میں صرف کرے گا، جتنا سفر وہ طے کر کے آئے گا، جتنا وقت وہ واپس خرچ کرے گا، یہ اس کی زندگی میں حساب نہیں ہوگا، اس کی دعا مستجاب ہوگی، اس کو قیامت کے دن پروردگار شفاعت محمد و آل محمد عطا کرے گا. باقی تمام تر خصوص یہ ساری یہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے، ان کے محب کے لیے، ان کے عاشق اور ان سے محبت کرنے والے کے لیے یہ بات اہم ہے. کہا فرزند رسول یہ بتائیں کہ اللہ نے اس عظیم قربانی کے نتیجے میں خود حسین ابن علی کو کیا عطا کیا ہے؟ یہ آپ کے عاشق کے لیے، آپ کے محب کے لیے، خود ذات حسین کو پروردگار نے اس عظیم قربانی کے عوض میں کیا عطا کیا. بہت بڑی بات ہے. امام ششم نے ارشاد فرمایا، ابو بصیر، اس قربانی کے بعد پروردگار میرے جد، یہ جناب شیخ طوسی نے ذکر کیا ہے، امام کی اس حدیث کو بیان کیا اپنی امالی میں. ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں ذکر کیا، فرمایا ابو بصیر، اس قربانی کے بعد پروردگار نے میرے جد حسین ابن علی کو وہ درجہ اور وہ مقام عطا کر دیا جو مقام خود ہمارے جد رسول اللہ کا ہے. یہ عجیب ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو شرف اور جو مقام امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کا بعین ہی وہی شرف، وہی مقام سید الشہداء حسین ابن علی علیہ اعلیٰ فتحید و ثناء کا. وہ شخصیت کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حسین کون؟ یعنی ذات ختمی مرتبت کا نقش ثانی سید الشہداء کہ آپ کے فضائل، آپ کی شخصیت کے ابعاد میں کل و پرسوں عرض کروں گا. انہی دو زوات کی سیرتوں کے ضمن میں ان تمام تر کمالات کا راز و رمز کیا ہے؟ روئے زمین پر 2 مقامات پر پروردگار نے اتنی بڑی تعداد میں ملائکہ کو بھیجا ہے. ایک روز عاشور، وہ فرشتے زمین پر آئے جو اس سے پہلے صرف 1 مرتبہ آئے،
اور نہ اس کے بعد دوبارہ کبھی زمین پر آئے نہ آئیں گے. اور 3 شعبان روز میلاد حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام. یا اللہ یا اللہ اللہ. یہ امام ششم نے جو ارشاد فرمایا کہ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، یہ غیر معمولی ہے. ہم چونکہ بعض احادیث کو بعض کلمات بکثرت سنتے ہیں، پھر ان کی اس عظمت اور گہرائی کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہو پاتے. غیر معمولی بات، جس جنت کے حصول کے لیے انسان زندگی بھر پاپڑ بیلتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، رقم جمع کر کے حج کے لیے جاتا ہے، ساری زندگی زحمت کرتا ہے، پھر بھی اطمینان نہیں ہے کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. لیکن یہ حسین ابن علی وہ شخصیت کے آپ سے متعلق معصوم یہ فرمائے کہ من بکا، جو روئے، او اب کا، جو دوسروں کو رلائے، او تباہ کا، جو دوسروں کے رلانے کے لیے اہتمام کرے، لوگوں کو اکٹھا کرے، جمع کرے، کسی ذاکر کو، کسی پڑھنے والے مرثیہ خان کو بلائے کہ مصائب بیان کرو، لوگ گریا کریں. وجبت لہ الجنہ، وہ جنت کے جس کے حصول کے لیے انسان زندگی بھر کوشش کرے، اس جنت کی قیمت ایک اشک ہے، ایک آنسو. اس آنسو کی قیمت کم از کم جنت ہے. البتہ یہ بھی میں عرض کروں گا، یہ حسین ابن علی کون ہے؟ آپ دیکھیں، آپ پیغمبر اکرام اسلام کی قبر کی مٹی اٹھا کے کھانا چاہیں، مولا متقیان کی قبر کی مٹی اٹھا کے کھانا چاہیں، جائز نہیں ہے. مٹی کھانا حرام ہے. یہ خاک جس سے انسان گزر جائے اور پھر بالکل کسی شمار میں نہیں لے کے آتا، یہ ناچیز اور حقیر چیز جسے ہم سمجھتے ہیں، رونتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہی مٹی جب حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہو، پروردگار اس مٹی کو انسان کے لیے شفا قرار دیتا. راز و رمز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ فضائل، یہ کمالات، اور پھر وہ انداز جو ختمی مرتبت نے اپنی حیات طیبہ میں اختیار کی. دیکھیے، اگر کسی بچوں کو کھلانا ہے تو پیغمبر اپنے گھر میں کھلائیں، گھر کے اندر. اگر اٹھانا ہے اٹھائیں، اگر پشت پہ بٹھانا ہے پشت پہ بٹھائیں، کندھوں پہ بٹھانا ہے کندھوں پہ بٹھائیں. نہ صرف بچے کو خوش کرنا یہ مقصد نہیں ہے، اس کی احساساتی تفسیر ممکن نہیں ہے، اس کی جذباتی تفسیر ممکن نہیں ہے، اس کی عاطفی تفسیر ممکن نہیں ہے. پیغمبر اسلام امام حسین کو اپنے گھر کے اندر کھلا سکتے ہیں. مقصد کھلانا نہیں ہے، مقصد دکھانا ہے، مقصد سمجھانا ہے. ورنہ امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت صرف نبی نہیں ہے، اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، سربراہ مملکت. پیغمبر اسلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں، وہ گلیوں سے ہوتے ہوئے بازار تک آ جاتے ہیں، اور پشت پر آپ کا نواسا حسین ابن علی، اور اپنے بال ان کے ہاتھوں میں پکڑائے ہوئے. یہ پیغمبر کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ حسین ابن علی کی علوف اور عظمت اور آپ کی بلندی کی طرف اشارہ ہے. سمجھا رہے ہیں کہ پہچانو حسین کون ہے. لوگ خود کسی نے تعجب کیا ہے اور کہا کہ کیا خوب کہ کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے، کتنی بڑی سواری ہے. اور پیغمبر اسی لیے گئے، جانتے تھے کہ وہ پیغمبر کو دیکھ رہا ہے، پیغمبر کی عظمت کو دیکھ رہا ہے. امام حسین کو صرف وہ 4-5 سال کے بچے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن پیغمبر تعارف کروانا ناگزیر سمجھ رہے ہیں. فرمایا کہ تعجب ہے، تمہیں سوار نظر آ رہا ہے، تمہیں سواری نظر نہیں آ رہی. یہ متوجہ کیا. اور پھر آپ کی اب اگر میں ان فضائل کی طرف اشارہ کروں تو بہت وقت گزر جائے اسی میں کہ جو اہتمام اور جو امتیازات اور جو خصوصیات امام حسین کے. سوال کیوں، امام حسین کون ہے؟ اور آج جو میں گفتگو کر رہا تھا یہ تمام باتیں متصل ہیں، سمجھنا ہے. امام حسین کو پروردگار نے کس مرحلے میں اس کائنات میں بھیجا ہے، اور پھر امام حسین نے پیغمبر اکرام اسلام کی رحلت کے وقت حیات طیبہ آپ کی عمر مبارک 7 سال ہے، اور پھر اتنی عزتوں کے حامل حسین ابن علی نے 50 سال برابر انتظار کیا، اور پھر ایک دن کے لیے جو قیام کیا ہے، اس ایک دن کے لیے اللہ نے نور حسین کو اس کائنات میں بھیجا ہے. سمجھنا ہے. رہا جو حضرت ابو ذر سے متعلق میں بات کر رہا تھا، یہ ابو ذر غیر معمولی شخصیت ہے. یعنی تیسرے درجے پر جب بات شروع ہوئی ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسرے مرحلے میں اسلام
امام اسماعیل بخاری نے لکھا کہ چوتھا نمبر ہے آپ کا، چلیں چوتھے نمبر پہ آ گئے. اگرچہ کہ ابو ذر کے اسلام لانے میں اور دوسروں کے اسلام لے کے آنا، اس میں تقابل نہیں کیا جا سکتا. ابو ذر کا اسلام لانا اسلام کی حقانیت سے کما حقہ متاثر ہوگا. اور پھر جو پیغمبر اسلام کے ہمراہ وقت گزارا، اس کے بعد امیر المومنین کے ساتھ جو آپ نے 22-23 سال گزارے، اور پھر 32 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. ابو سفیان بھی 32 ہجری میں اس کی موت ہوتی ہے، اور ابو ذر غفاری کی شہادت بھی 32 ہجری میں ہوئی. اور ان 32 ہجری میں جو کام انجام دیے حضرت ابو ذر نے، یہ بیان ہونی چاہیے. یہ وہ شخصیت ہے کہ ہمیں لازم ہے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو منتقل کریں قدم قدم پر. پہلے دن جب ختمی مرتبت کی بارگاہ میں آئے اور پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ابھی آپ واپس چلے جائیں، مکہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کا پرچار کریں. کہا اجازت دیں کہ میں بیان کروں. اور رکے 3 دن مزید رکے، اور پھر خانہ کعبہ میں جا کے لہو لہان ہو گئے. اور جب زخمی حالت میں مولا متقیان اٹھا کر لائے حضرت ابا ذر غفاری کو، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا چونکہ لطیف قلب تھا، پاک قلب تھا، کلام حق نے ان کے دل پر اثر کیا اور اب ان سے رہا نہیں گیا. رہا جو میں بعثت کی بات کر رہا تھا، خود ختمی مرتبات نے ابو ذر کو ایک طرح سے منبعث کیا ہے، برانگیختہ کیا ہے. پاک دل تھے، اور جیسی کلام حق آپ کے دل کے اوپر اترا تو فوراً سے کہیں اور نہیں گئے، جا کے خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے. اسی طرح سے آپ دیکھیں میدان قوم غدیر میں سب نے اعلان سنا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا من کنت مولا فاز علی المولا. آ کے کہا بخن بخن لکا یا امیر المومنین اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنہ. مبارکبادیں دیے اور باتیں کی، لیکن جیسی نماز کا وقت آیا، دیکھیں اس سے پہلے مؤذن بلال تھے، روز غدیر ختمی مرتبت نے مؤذن کو بدل دیا. اور کس نے آزان دی؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ابو ذر جاؤ آزان دو. کیوں ابو ذر کا انتخاب کیا؟ یہ ابو ذر غیر معمولی شخصیت ہے، منادی ولایت امیر المومنین. اور جیسی آزان دی تو آزان کے بعد پھر دوڑے لگ گئی، اور لوگ پریشان حال پیغمبر اسلام کے پاس آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں اور آسمان نے کسی کے اوپر سایہ کیا نہیں کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، لیکن ابو ذر جو عجیب غریب باتیں کر رہے ہیں. تو کہا کیا عجیب غریب باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ ان ابا ذر یقول فی الاذان بعد الشہادتین اشہد ان علی ولی اللہ. کہا کہ ابو ذر آذان میں شہادتین کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ جو اعلان ابھی کچھ دیر پہلے سنا ہے چاہتے ہو کہ آج ہی اس اعلان کو فراموش کر دو؟ کسے منتخب کیا ہے؟ یہ حضرت ابو ذر غیر معمولی شخص، سائے کی طرح پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. اور پھر ہزاروں احادیث ختمی مرتبہ سے آپ نے نقل کی ہیں، بیان کی. یہ ابو ذر اور باقی 4 برجستہ ترین شخصیتیں جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے. جو حال حضرت ابو ذر کا کیا گیا ہے اسی سے ملتا جلتا حال حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کیا گیا. اسی سے ملتا جلتا حال حضرت عمار یاسر کا کیا گیا. جناب عمار یاسر کی بھی پسلیاں تیسری حکومت میں توڑی گئی ہیں. جناب عبداللہ بن مسعود کو بھی تیسری حکومت میں زخمی کر دیا گیا. اسی سے بعد میں ان کی رحلت ہو گئی، شہادت ہو گئی. اور حضرت ابو ذر اسی طرح سے پردیس میں شہید ہو گئے. آپ سے پہلے آپ کا بیٹا شہید ہوا. اتنی برجستہ ترین شخصیات، یعنی اصحاب رسول میں سے وہ 5 بڑے محدث. دوسری خلافت میں پابندی عائد کر دی گئی، حتیٰ پہلی خلافت میں. البتہ پابندی عائد کرنے والا ایک اور فرد تھا، دوسرے فرد تھے. کہا تم لوگ مدینے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے اور تم پیغمبر اکرام اسلام کی کسی بھی حدیث کو نقل نہیں کر سکتے. اور پھر تیسری خلافت میں بھی انہیں
اس طرح سے مدینے کے اندر روک کر رکھا گیا. ابو ذر کہ بہت مشکل ترین زندگی گزاری ہے انہوں نے, اور ختمی مرتبت نے فرمایا کہ ابو ذر جو زہد میں میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ زاہد اور زہد میں جو مثل عیسیٰ اور روح اللہ ہے, اتنے بڑے زاہد ہے کہ حاکم شام کوشش کے باوجود خرید نہیں سکا. اپنے غلام سے کہا اگر آزادی چاہتے ہو تو یہ ابو ذر جو ابھی شام میں آیا وہ جس نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے, یہ 30,000 درہم اگر تم ابو ذر کو دینے میں کامیاب ہو جاؤ کسی بھی طرح سے تو تمہیں آزاد کر دوں گا. اب غلامی سے آزادی بڑی بات ہے. وہ درہم اٹھائے, خوشی, کہا یہ کون سا مشکل کام ہے. ساری کوشش کی کسی بھی طرح سے, اور آخر میں بالآخر مجبور ہو, کہا کہ حاکم شام نے دیے رکھ لو, میں بھی آزاد ہو جاؤں گا. تم بھی دیکھو تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہے, اس طرح سے کپڑے پرانے ہیں, پھٹے ہوئے, میلے کپڑے پہنے ہوئے, پردیس میں ہو. کیا جواب دیا؟ یہ لے جاؤ اور حاکم شام کو دو کہ اسے اس رقم کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. یعنی میں فقیر نہیں ہوں, وہ فقیر ہے. ابو ذر مستغنی ہے, بے نیاز ہے, ایک عجیب شخصیت ہے اولیاء خدا میں سے. حضرت ابا ذر ایک جانب, مجھے مرحوم جوش ملی آبادی کا شعر یاد آتا ہے, یعنی کبھی آپ کو شام بھیجا جاتا ہے, پھر کبھی آپ کو مدینے بھیجا جا رہا ہے, پھر آپ کو ربضہ بھیجا جاتا ہے. اسی سارا میں آپ کی شہادت ہو گئی. یوں پھرے آشفت حال اہل کمال افسوس ہے, اے کمال افسوس ہے, تجھ پر کمال افسوس ہے. ابو ذر ایسی شخصیت تھے کہ یوں صحراؤں میں بھوکے اور پیاسے, 3 دن بھوک اور پیاس کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ کا بیٹا بھوک اور پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے, اور منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. وہ لوگ ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے جنہیں اتنا معلوم نہیں تھا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا اسلام سواد سے لکھا جاتا ہے. اتنی بڑی شخصیت, اپنے زمانے کے فقیہ, اپنے زمانے کے عالم, اپنے زمانے کے زاہد ترین شخصیت ابو ذر غفاری, اور آپ پردیس میں شہید ہو گئے, جلا وطنی میں شہید ہو گئے. دوسری جانب 8 ہجری میں جب حاکم شام نے اسلام قبول کیا, باپ کے ہمراہ اسلام قبول کیا, لیکن بہرحال جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف متوفہ 538 ہجری, انہوں نے تو, اور باقی بڑے محققین نے اور محدثین نے انہیں مؤلفۃ القلوب میں شمار کیا. اسی کے ختمی مرتبات نے ان کو 100 اونٹ دیے غزوہ حنین کے موقع پر. ابو سفیان کو بھی دیے, اس کے باقی 3 بیٹوں کو بھی 100 اونٹ دیے. تو باقی صحابہ کو 2 اونٹ دیے. اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جنگ ہم نے لڑی, قربانیاں ہم نے دی, ورنہ جنگ حنین میں جب مسلمانوں کو وقتی شکست ہو رہی تھی تو ابو سفیان خوش ہو رہا تھا, اور عجیب جملے گئے, کفر آمیز جملے گئے. تو صحابہ نے کہا یہ تو یہ کہہ رہے تھے اور آپ نے انہیں 100 اونٹ دے دیے. پیغمبر نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہارے حصے میں اللہ اور اس کا رسول آئے؟ تو 100 اونٹ دیے. کیوں؟ تالیف قلوب کے لیے, ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کرنے کے لیے. اس وقت بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال, اور اس کے بعد 2 سال صرف ختمی مرتبات کے ہمراہ رہا, اور 2 سالوں میں قربت نہیں تھی, یہاں تک کہ پھر پیغمبر اسلام کے پاس باپ لے کے آیا کہ آپ پاس رکھ لیں, تھوڑا بہت ان سے کوئی خدمت لے لیں. اور اس کے بعد ایک ایسا فرد, آپ خود سوچئے, یہ تمہید ہے تاکہ کل اور پرسوں گفتگو نسبتاً آسان ہو جائے. آپ ذرا وزن کیجئے اس بات کا کہ شام میں بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھائی گئی یا نہیں پڑھائی گئی؟ جس شخص نے شام میں بدھ کے دن جمعہ کی نماز پڑھائی, اسی شخص نے جب مدینے میں آ کر نماز میں صرف بسم اللہ کو چھوڑا اس نقطے کی تکلیف کی وجہ سے, تو صحابہ کرام سراپا احتجاج بن گئے. اہل مدینہ چیخ اٹھے کہ حاکم شام آپ نے نماز میں چوری کی ہے.
سرقت البسملہ، چوری کیا اور دوبارہ نماز پڑھوائی اور کہا کہ بسم اللہ کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی جرأت نہیں ہوئی. وہ بھی مدینہ بھی تو حکومت میں شامل ہے، تینوں بر اعظم حکومت میں شامل ہے. 20 سال کی حکومت ہے، 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک. اس میں مدینہ ہے، مکہ ہے، طائف ہے، حجاز ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، مصر ہے، تمام اسلامی سرزمین ہے. اور آپ کوفہ چلے جائیے، کوفہ میں اسی کا رشتہ دار ہے ولید بن عقبہ بن ابی معیط. اب آپ دیکھیں کیسے افراد کو حکومت میں شریک قرار دیا گیا. ولید بن عقبہ بن ابی معیط کون ہے؟ میں نے کبھی شاید اشارہ دیا، عبد الشمس کا غلام ہے جس کا نام ہے امیہ، جس سے چلی ہے بنو امیہ. اور امیہ کا بیٹا ہے ابو معیط. کیسا بیٹا ہے اب میں نہیں عرض کر سکتا کس طرح سے. یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو جار اللہ زمخشری نے ربیع الابرار کی 4 جلد میں تفصیل بیان کر دی. سب واقف ہیں تو پھر ضرورت بہرحال نہیں ہے. وہ کسی اور خاتون کے گھر میں ولادت ہوئی، پیدا ہوا وہ بچہ، زکوان نام تھا. وہ پتہ چلا تو جا کے اٹھا کے لے آیا، یہ تو میرا بیٹا ہے. وہ شوہردار خاتون تھی اور نام اس کا ابو زکوان رکھا، کنیت ابو عمر کی. اس کا بیٹا ہے ابو معیط. اور خود یہ جو زکوان جب بڑا ہو گیا تو اپنی بیوی اسے سونپ دی. اس سے ابو معیط پیدا ہوا اور اس سے پھر عقبہ پیدا ہوا. عقبہ جو ختمی مرتبت کی مدینے میں نقلیں اتارتا تھا مکہ میں، اور پھر اس کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا اور فرمایا یہ شخص کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹ جائے تو یہ قابل معافی نہیں. اس کا بیٹا ولید، اور اس ولید کو گورنر بنایا گیا کہاں؟ کوفہ میں. ابو ذر کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ سلمان کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ مقداد بن اسود کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے مقداد کی حیثیت میرے تمام صحابہ میں وہ ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی. مقداد کو نظر انداز کیا گیا اور باقی تمام برجستہ ترین، ابو دردہ کو دیکھ لیجئے، اور کتنی بڑی شخصیتیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں. کیوں ان کو بنایا گیا؟ اور جب ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے کوفہ میں فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی، پورا کوفہ سراپا احتجاج بن گیا. اور پھر اسی حالت میں چونکہ یہ شراب سے وضو کر کے جاتا تھا. ہم سمجھتے ہیں شاید صرف یزید ایسا تھا نا، یہ سارے پورے بنو امیہ ایسے تھے. بنو امیہ میں ایک فرد اگر بہتر تھا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز تھا، جس نے 2.5 سال حکومت کی، 30 مہینے، 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک. باقی سب کے سب ایسے ہیں. یزید میں اور باقیوں میں فرق یہ ہے کہ باقی جو چھپ کے کرتے تھے، یزید نے وہ سامنے کرنا شروع کر دیا تھا. اور امام حسین نے بھی اسی چیز کا انتظار کیا تھا کہ بنو امیہ کا فسق تشت ازبام ہو جائے، آشکار ہو جائے، اور دنیا دیکھ لے، تب کربلا اور تب پھر عاشورہ کا یہ مارکا، اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ مدینے میں صرف بسم اللہ چھوڑی ہے اور شور مچ گیا اور دوبارہ نماز پڑھوائی گئی. کوفہ میں اسی کے ایک گورنر نے 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھائی اور پورا کوفہ سراپا احتجاج بنا ہے. اور پھر کوفے سے ولید کو نکال دیا گیا اور پھر مالک اشتر نخعی کوفہ کے اکابرین کے ساتھ مدینہ پہنچے اور وہی اس کی وہ انگوٹھی اتار کے کہ اس کے اوپر اب حد جاری ہونی چاہیے. ابو سفیان نے کہا میں 1000 اونٹ دوں گا اگر ولید بچ جائے. اور ولید نے بھی جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، گواہ بھی موجود ہیں، پورا کوفہ بھی سمٹ کے اکٹھا ہو گیا، تو پھر کہا کہ اچھا اگر حد جاری کرنی ہے تو مجھ پر وہ شخص حد جاری کرے کہ جس نے خود کبھی شراب نہ پی. اب مشکل یہ تھی کہ پورے دربار میں ہر ایک بہرحال یہ ذائقہ چکھ چکا تھا، تو کون حد جاری کرے. اور جیسے ہی یہ خبر مولے متقیان تک پہنچی تو آپ فوراً اپنے گھر سے دربار تک آئے، فرمایا میں حد خدا کو جاری کروں. اب آپ دیکھیے کہ مدینہ میں ایک کام ہوا ہے، صرف بسم اللہ چھوڑی گئی. کوفہ میں 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا، پورا کوفہ سراپا احتجاج بن گیا.
وہی کام مدینے میں، وہی کام شام میں ہوا اس سے بڑھ کر کہ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی گئی، اور کسی ایک فرد نے معمولی سوال تک نہیں کیا. اس فرق کو آپ محسوس کریں گے. یعنی مدینہ صرف بسم اللہ چھوڑنے پر سراپا احتجاج بنا ہے. کوفہ 2 رکعتوں کے اضافے پر سراپا احتجاج ہو گیا، اور حاکم کو کوڑے مارے گئے، ہمیشہ کے لیے حکومت سے ہٹا دیا گیا. لیکن شام میں جمعہ کی نماز بدھ کے دن پورے شام میں طوفان آ جانا چاہیے تھا، لیکن کسی نے کوئی ایک بات بھی نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شام جو ابھی ابھی فتح ہوا تھا، اور یہاں پر کسے بھیجا جانا چاہیے تھا؟ عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت کو بھیجا جانا چاہیے تھا، یا ابازار کو بھیجا جانا چاہیے تھا. یہ ایسی کتنی شخصیتیں، عبداللہ ابن عباس، سب کو چھوڑ کر 1.5 لاکھ صحابہ کرام کو چھوڑ کر کسے بھیجا گیا؟ وہ شخص جسے اصلاً اسلام کی ابجد کبھی نہیں پتا تھا، اور وہ لوگ ابھی ابھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، فتح کے نتیجے میں ابھی ابھی مسلمان ہو رہے ہیں. تو جو وہ حاکم سے دیکھیں گے اسی کو اسلام سمجھیں گے. اس لیے جو بنو امیہ کر رہے تھے اسی کو اسلام سمجھا جا رہا تھا. اور پھر یہی شام کی آلودگی جب 40 ہجری میں پوری حکومت ان کے پاس آ گئی، تو اب یہ سرایت کر کے جانا تھا اس نے پوری اسلامی دنیا میں. میں شرمندہ ہوں، طبیعت کی ناسازی کے باعث اپنی گفتگو کو بہتر انداز میں آپ تک نہیں پہنچا سکا، اور میں کل یہیں سے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. تو یہاں سمجھنا ہے کہ فجر سے مراد کیا ہے. مولا متقیان نماز شب اور مسجد کوفہ میں جب نماز ادا کرتے تھے تو آپ کے اصحاب میں سے ایک شخصیت ہیں جو برابر مولا متقیان سے کچھ فاصلہ رکھ کے بیٹھے رہتے تھے اور علی کو دیکھتے رہتے تھے. حضرت میثم تمار، علی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میثم علی کو دیکھ رہے ہوتے تھے. میں نے کبھی عرض کیا تھا، یہاں ایک حدیث پڑھی تھی یہ بہاء الانوار سے، امیر المومنین نے فرمایا کہ نحنو واللہ اسماء اللہ، اللہ کی قسم ہم 14 اسماء خدا ہیں. اللہ، ہم 14 اسماء خدا ہیں. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی کیا کر رہے ہیں اور میثم کیا کر رہے ہیں. علی بھی عبادت کر رہے ہیں اور میثم بھی عبادت کر رہے ہیں. اگر علی خود اسم خدا ہے تو علی محو ذات ہے، میثم محو اسم ہے. جو محو ذات ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے اور جو محو اسم ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے. اسی لیے اسد اللہ غالب نے کہا کہ مشغول حق ہوں. مجھے تو لگتا ہے یہ شعر تو میثم کے لیے ہے. غالب ندیم دوست سے، ندیم دوست کو کہتے ہیں، اور دوست کے دوست سے آتی ہے بوئے دوست. دوست فارسی میں دوست کہتے ہیں. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. دوست سے دوست کی خوشبو آتی ہے، علی سے خدا کی خوشبو آتی ہے. اسم سے ذات کی خوشبو آتی ہے. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں. علی کی بندگی میں خدا کی بندگی کر رہا ہوں. تو میں نے پڑھا ہے کہ جب مولا متقیان نماز میں مشغول رہتے تھے، وہ تہجد میں اور نماز شب میں، تو جناب میثم بیٹھے گھنٹوں مولا متقیان کی زیارت کرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے. تو علی بھی عبادت کر رہے ہیں اور میثم بھی عبادت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت نے نماز تمام کی اور ایک چراغ جل رہا تھا آپ کے قریب میں، اور میثم کو بٹھا لیا پاس. گفت میثم صاحب اسرار صحابی، اور بہت سارے جس طرح سے حذیفہ یمانی ہے اور اسبغ بن نباتہ ہے اور جناب قبیل، جن کے ساتھ گھنٹوں خلوتوں میں تنہائیوں میں امیر المومنین درد دل کرتے تھے، انہی میں سے میثم ہے. جناب میثم کو جب گرفتار کیا گیا، مختار ثقفی بھی اسی عرصے میں گرفتار تھے،
تو انہوں نے مختار ثقفی سے کہا تھا کہ مختار میں نے امیر المومنین سے تمہارے متعلق ایک بات سن رکھی ہے، کیونکہ پہلے مختار کو لگ رہا تھا کہ مجھے اپنے زیاد رہا نہیں کرے گا اور میں زندان میں ہی مر جاؤں گا. تو کہا مجھے یقین ہے کہ آپ رہا ہوں گے. کہا آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے مولا متقیان نے یہ بتایا تھا کہ میثم مختار میرے بیٹے حسین کے خون کا انتقام لے گا اور وہ میرے بیٹے کے قاتل کے رخسار پر تماچا مارے گا. کہا میثم اگر علی نے کہا ہے تو اب مجھے یقین ہو گیا. یہ میثم صاحب اسرار صحابی اور حضرت کے ساتھ خلوتوں میں بیٹھے تھے، عاشق امیر المومنین. تو اب جیسی حضرت نماز پڑھی تو بٹھا لیا پاس. جب بٹھایا اور گفتگو ہو رہی ہے تو ایسے میں فجر، اور حضرت نے چراغ کو گل کیا. اور جب چراغ کو گل کیا تو کہا حضرت ابھی تو تاریکی ہے، اندھیرا ہے، آپ نے چراغ گل کر دیا. کہ میثم اس لیے کہ فجر طلوع ہو رہی. اور یہ کہتے ہوئے علی اٹھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے. میثم نے تعجب کیا کہ بات کر رہے تھے، اٹھ کے کھڑے کیوں ہوئے؟ دیکھا پلٹ کر تو پشت کی طرف سے حسین ابن علی تشریف لا رہے تھے. فرمایا میثم یہی میرا بیٹا حسین فاجر ہے. فاجر والفجر، امام راغب اصفہانی جو اس کا مطلب بیان کیا، فاجر یعنی وسیع شگاف. اب آپ دیکھیں کہ کثافتوں کا یہ سفر، مجھے تعجب ہوتا ہے جیسی محرم شروع ہوتا ہے سارا زور یزید پہ صرف کر دیا جاتا ہے. یزید ایسا، یزید بالکل ویسا تھا جیسا اس کا باپ تھا، جیسا اس کا دادا تھا، کوئی فرق نہیں. جس نے تاریخ پڑھی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں قطعاً منہ برابر فرق نہیں. ہم کہتے ہیں یزید شارب الخمر ہے، تو کیا باقی بنو امیہ شراب نہیں پیتے تھے؟ مجھے بنو امیہ میں سے کوئی نام بتائیں کہ جو یہ ان کاموں میں مشغول نہ رہا. اور مجھے دنیا حدیث میں امام احمد ابن حنبل سے کسی بڑی شخصیت کا نام تلاش کر کے بتائیے. ابو حنیفہ ہیں اور اسی طرح سے امام شافعی، مالک ابن انس ہیں. یہ تینوں مل کر بھی امام احمد ابن حنبل کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے. شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. یہ امام احمد ابن حنبل 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ، اپنی مسند 2.5 لاکھ حدیث کو نچوڑ پیش کیا اپنی مسند میں، اور اپنی مسند کی 5ویں جلد میں یہ بات لکھی ہے. آج کچھ اور ادا کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات اس طرف چلی. 5ویں جلد میں یہ جملے لکھے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ نے یہ روایت بیان کی. کہا کہ میرے باپ آئے گھر میں اور کھانا نہیں کھا رہے تھے. میں نے پوچھا بابا کیا بات ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ بس میں اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے تو یہ روایت شاید مکمل تو بیان نہ کروں. اور پھر دوسری روایت، کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ شریک تھا حاکم شام کے دسترخوان پر، اور سونے چاندی کے برتن استعمال کیے جا رہے تھے. مجھے تعجب ہوتا ہے، میں آپ کی ملتان میں سن رہا تھا کہ کبھی کبھی ہم ایک سا بیان کر رہے تھے کہ جناب خدیجہ جو ہے وہ ان کے ہاں اتنی دولت تھی کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا دیتی تھیں اور پھر اربوں سے کہتی تھیں اب جاتے ہوئے اٹھا کے لے جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے. وہ کوئی معصوم فعل حرام، وہ یہ دین ابراہیمی پہ ممکن نہیں ہے. خوب ہم چیز بیان کریں لیکن ایسی بات نہیں. جیسے میں نے آپ ہی کے ملتان میں سنا، ثانیہ زہرا سے متعلق ایک سب وہ بیان کر رہے تھے کہ جناب ثانیہ زہرا نے شام میں غسالہ سے کہا کہ بتاؤ کیا اجرت لو. عالمہ غیر معلمہ سے متعلق ایسی بات کہنا کہ اس بچی کے غسل کی کیا اجرت لوگی؟ واجبات کی اجرت حرام ہے، نہیں لے سکتے. گویا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ثانیہ زہرا کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں. تو سونے چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے، اور ساتھ میں شراب چل رہی تھی. اور جب کہا کہ میرے باپ جو ہے وہ شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے تو حاکم شام نے اصرار کیا کہ آپ کیوں نہیں پی رہے؟ تو کیا جواب دی؟ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کی 5ویں جلد میں لکھا، ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ، جب سے رسول اسلام نے اسے حرام قرار دیا میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا. اور ہجرت کے 4تھے سال میں ختمی مرتبت نے شراب کو حرام قرار دے دیا. اب آپ دیکھیں یہ سب ان حالات میں کہ جب شراب خوری عین دین بن رہی تھی، اور جب فسق و فجور
میں شرمندہ ہوں کہ چونکہ آذان کی آواز بلند ہوئی اس مرحلے پر پہنچ کر ان حالات میں حسین ابن علی علیہ آلاف تہد وسنا کے نور کو پروردگار نے اس کائنات میں بھیجا ہے، اور آپ کے مدینہ سے ہجرت کیے بغیر کبھی مقصد پروردگار حاصل نہ ہو سکتا۔ اگر 28 رجب کو حسین ابن علی مدینہ نہ چھوڑتے ہو، مکہ نہ جاتے ہو، کربلا نہ جاتے، آج ہمارے دسترخوان پر بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا جو حاکم شام کے دسترخوان پر ہو رہا ہوتا۔ آج ہر حرام کو ہم واجب سمجھ کے عمل کر رہے ہوتے۔ آج اسی طرح سے محرمات کے ساتھ نکاح بھی جائز قرار دیا جاتا، اور کسی کو بالکل معمولی احساس بھی نہ ہوتا۔ بہن کے ساتھ نکاح عام ہوتا، بیٹی کے ساتھ نکاح عام ہوتا، ماں کے ساتھ نکاح عام ہوتا۔ اگر حسین ابن علی مدینہ نہ چھوڑتے، 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا ہے، اس سے پہلے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے، اور اگر اپنی خواہر گرامی کو ہمراہ لے جائے بغیر اپنے جد کی شریعت کو محفوظ کر سکتے تو پھر اکیلے چلے جاتے، لیکن اپنی بہن زینب کو کبھی گھر سے باہر نہ لے کے جاتے۔ وہ زینب بنت علی کے اگر مولا متقیان اپنے ان کے جد رسول اللہ کی قبر پر بھیجتے تھے زیارت کے لیے، تو وہ بھی شب کی تاریکی میں، اور حکم دیتے کہ چراغ بجھا کے جایا جائے۔ آگے حسن چلتے تھے، وہ پیچھے حسین چلتے تھے، خود ہمراہ جاتے تھے۔ ایسی بیٹی کو مولا متقیان دنیا سے جاتے ہو جو وصیت فرمائے ہوں، پھر سید الشہداء کا ساتھ لے کے جانا، قسم بخدا ثانی زہرا کو ہمراہ لے جائے بغیر اگر کربلا بچ سکتی تو کبھی نہ لے کے جا سکتی۔ میرے عزیزو، یہ عجیب ایام شروع ہیں۔ شرمندہ ہوں، میں کل سے اپنی گفتگو کو اسی سے مرتبط کر کے عرض کروں گا، بس چونکہ آذان ہوگی تو 2 جملے اور تفصیلی مسائل بھی میں کل عرض کر سکوں گا۔ اسے بیان کروں گا کہ خود جن شخصیات کو لے کے جایا گیا ان میں سے حضرت امام محمد باقر کو کیوں لے کے جایا گیا، اور آپ نے کیا کردار انجام دیا۔ لیکن روح کربلا، رکن رکین کربلا، ثانی زہرا، اس لیے منادی کہتا ہے کہ جب یہ کاروان مدینے سے روانہ ہونے لگا تو جب پہلے مشقیں بار کی جا رہی تھیں، پانی بار کیا جا رہا تھا، خیموں کو بار کیا جا رہا تھا، خوراک بار کی جا رہی تھی، آٹا بار کیا جا رہا تھا، اور اسی طرح سے محمل تیار کیے جا رہے تھے، تو ہم یہ کھڑے ہو کر ساحل مدینہ اطراف میں منظر دیکھ رہے تھے۔ پورے مدینے میں ہلچل تھی، حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں۔ کیسے میں جب محمل تیار ہو گئے تو پھر منادی نے ندا دی کہ اہل مدینہ اب آپ اپنے گھروں کی طرف چلے جائیے، اس لیے کہ اب خواتین کو سوار کیا جائے گا۔ بادل ناخواستہ اہل مدینہ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہا لیکن مجھے تجسس تھا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آقا کسے اپنے ہمراہ لے کے جا رہے ہیں، کون کون آپ کے ساتھ جا رہا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے میں چلا تو گیا لیکن کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تو پھر میں نے یہ منظر دیکھا، باقی اہل مدینہ جا چکے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت کو سوار کرنے کا مرحلہ ہے، اور بنو ہاشم میں سے ایک ایک فرد آتا ہے اور کسی خاتون کو اپنے ہمراہ لے کے آتا ہے اور محمل پر سوار کر دیتا ہے۔ پھر دوسرا جوان جاتا ہے، کسی اور خاتون کو اپنے ہمراہ لے کے آتا ہے، وہ ان کو محمل پر سوار کرتا ہے۔ تو ہر جوان اپنی محرم خواتین کو اس طرح سے سوار کر رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے ندا سنی اہل مدینہ اب کوئی فرد یا قریب نظر نہ آئے، اس لیے کہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی سوار ہونے کے لیے۔ راوی کہتا ہے جیسے ہی اس بی بی کا نام بلند ہوا، میں نے دیکھا کہ بنو ہاشم کے جوان دوڑنے لگ گئے۔ حسین ابن علی جو ابھی تک کرسی پر بیٹھ کر ہدایات جاری فرما رہے تھے اور تمام امور کی نگرانی فرما رہے تھے، جیسے ہی بی بی کا نام بلند ہوا حضرت نے کرسی چھوڑی اور تیز تیز چلنا شروع۔ علی اکبر دوڑ پڑے، عباس دوڑ پڑے، قاسم دوڑ پڑے، اون محمد دوڑ پڑے، یہاں تک کہ خود سید الشہداء حسین ابن علی نے آگے بڑھ کر اپنی بہن زینب کا شانہ تھاما ہے، ابو الفضل عباس نے اپنا زانو پیش کیا ہے، علی اکبر نے عماری کا پردہ ہٹایا ہے، اس عزت اور شان کے ساتھ ثانی زہرا کو سوار کیا۔ یہ مدینہ ہے
اور پھر 11 محرم کو اسی بی بی نے کربلا سے شام کے لیے روانہ ہونا ہے. لیکن آج نہ اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ اونو محمد ہے، نہ حسین ابن علی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. ایک ایک بی بی کو، ایک ایک بچے کو خود ثانی زہرا نے سوار کرایا. حد ہے خود علی زین العابدین سید سجاد کو بھی سوار کرایا. اور سب کو سوار کروانے کے بعد ثانی زہرا جب اپنے سوار ہونے کا مرحلہ آیا تو ایک مرتبہ موڑ کر مقتل کی طرف دیکھنا شروع کیا اور پھر آواز بلند کی کہ اٹھو علی اکبر، اٹھو، دیکھو تمہاری پھوپھی سوار ہونے کے لیے جا رہی. قاسم اٹھ کر دیکھو تمہاری پھوپھی سوار ہونے کے لیے جا رہی. اونو محمد اٹھ کر دیکھو تمہاری ماں سوار ہونے لگی. راوی کہتا ہے یہ بی بی ہر شہید کا نام صرف ایک مرتبہ لے رہی تھی، لیکن ایک نام وہ تھا کہ بار بار بی بی اس نام کو اپنی زبان سے جاری کر رہی تھی، فرما رہی تھی عباس اٹھو دیکھو بہن سوار ہو رہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.